بنیاد سے اکھڑی قومیں، کیا آسمان سے ٹوٹے تارے اور بنیاد سے اکھڑی قوموں کے لیے واپسی کا کوئی راستہ ہوتا ہے؟ میں نے گردن گھمائی اور میرے سامنے مٹی کی کچی دیواروں، ٹین کی چھتوں، ٹاٹ کے دروازوں اور دور دور تک پھیلے بوسیدہ خیموں کا ایک وسیع شہر تھا۔ میں نے دیکھا وہاں غربت، مسافرت، مظلومیت اور بے مقصدیت کے ڈھیر لگے تھے۔ کسی چہرے پر گزرے وقت کی خوشحالی، حال کا عزم اور مستقبل کی روشنی نہیں تھی، اور جب ان تنگ گلیوں سے ہوا گزرتی تو گلتے سڑتے گوشت کی بو، ٹوٹے خوابوں کی چبھن اور تعسف کا احساس بھی ساتھ لے کر چلتی۔ اور سورج جب اس خوابیدہ بستی سے طلوع ہوتا تو مسافروں کے کل کی زردی اس کے چہرے پر چڑھی ہوتی، اور جب شام کی زلفیں بکھرتی تو رات کی سیاہی کچھ زیادہ ہی سیاہی نظر آتی۔ شاہ جی، یہ لوگ کب سے یہاں ہیں؟ میں نے اپنے ہمراہی سے پوچھا۔ افغان وار شروع ہوتے ہی یہاں آ گئے تھے۔ ہمراہی نے تعسف کا گہرا گھونٹ بھرا۔ ہاں، میں نے سوچا، یہ دکھ کئی نسلوں پر محیط ہے۔ ایک نسل جب اپنے وطن سے چلی تو راستے میں جگہ جگہ اپنی ہڈیاں دفن کرتی آئی۔ دوسری نسل نے یہاں خیمے گاڑے اور واپسی کا راستہ کھلنے کا انتظار کرنے لگی۔ تیسری نسل پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے پورے پاکستان میں پھیل گئی۔ اجنبیوں کے بوٹ پالش کیے، مٹی ڈھوئی، مکئی کے بھٹے اور چنے بیچے، قہوہ خانے بنائے، بھٹوں، کارخانوں اور کھیتوں میں بیگار کی، برتن مانجھے، جھاڑو دیے، ٹاکی لگائی۔ اور چوتھی نسل، ہاں، اس نے آنکھ کھولی تو اس کا کوئی وطن نہیں تھا۔ قوم؟ افغان، جائے پیدائش، مہاجر کیمپ، پشاور، زبان فارسی یا پشتو؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہیں کے بھی نہیں۔ تعلیم، جہالت، پیشہ، سارے حرام، جائز۔ یہ نسل پچھلے 15-16 برس سے مسلسل پیدا ہو رہی ہے۔ ہر روز ان میں 2-3 ہزار کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب افغانستان کے دوسرے درجے کے شہری ہیں؟ میں نے اپنے ہمراہی سے پوچھا۔ نہیں، ان میں اکثریت اعلیٰ طبقے کی ہے۔ ہمراہی نے اوپر بستی کی پیشانی پر جھکے زرد سورج پر نظریں گاڑ کر کہا، ان میں اکثر اپنے اپنے علاقے کے چودھری، ملک، خان، میاں، ٹمن، زرداری، لغاری، مزاری، جتوئی، گیلانی، قریشی اور بھٹو تھے۔ وہ دیکھیں، بغیر استری، لٹھے کے رومال جیسے چہرے والا وہ بوڑھا افغان، جس کے بدبودار لباس نے کبھی صابن کا ذائقہ نہیں چکھا، جس کی پیٹھ گرم بستر اور نرم گدے کا گداز بھول چکی ہے، اور جس دسترخوان پر روٹی کم اور ہاتھ زیادہ ہوتے ہیں۔ کابل کا امیر ترین شخص تھا۔ اس کے کھیتوں میں رزق اور اس کے باغوں میں ذائقہ اگتا تھا، اور اس کے محل میں آسائش، فراوانی اور خوشحالی کا دریا بہتا تھا۔ لیکن اب وہ پچھلے 12 برس سے فٹ پاتھ پر خشک میوے بیچتا ہے، اور یہ بچہ جنوری کے آخری دنوں میں، جس کے پاؤں میں جوتا نہیں، میل سے جس کی پوشاک تار تار ہو چکی ہے، اور جس نے ایک عرصے سے منہ نہیں دھویا، اور جو ہر صبح آنکھ میں مظلومیت بھر کر رزق کی تلاش میں گھر سے نکلتا ہے اور رات کو چند روپوں کی بھیک لے کر واپس لوٹ آتا ہے، افغانستان کی مرحوم پارلیمنٹ کے ایک رکن کا پوتا ہے، اور وہ عورت بانس کی ٹوکریاں بناتے جس کے ہاتھ قیمہ ہو چکے ہیں، جس کے سفید بال وقت کی میل سے چیکٹ ہیں، اور جو پردہ داری تو رہی ایک طرف، ستر پوشی تک کے احساس سے غافل ہو چکی ہے۔ شہید افغانستان کے ایک مقتول وزیر کی بیوہ ہے۔ ہاں، ہمراہی آہ بھر کر بولا، یہ مظلوم اپنے اپنے وقت کے فرعون تھے۔ کیا ان میں عام لوگ بھی ہیں؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ ہاں، ان میں عام لوگ بھی ہیں، لیکن ان کی شناخت ممکن نہیں کہ گھروں سے نکلنے کے بعد خاص اور عام ایک ہو جاتے ہیں، سب مہاجر ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ واپس کیوں نہیں جاتے؟ ہمراہی نے قہقہہ لگایا اور مجھے تمسخرانہ نظروں سے دیکھ کر بولا، یہ اپنے وقت کا سب سے بڑا بے وقوفانہ سوال ہے۔ شاید تم نہیں جانتے، جس بستی سے ایک بار موت گزر جائے وہاں زندگی کو نمو کے لیے صدیاں درکار ہوتی ہیں۔ جن کھیتوں میں ایک بار بارود کے ڈھیر لگ جائیں وہاں برسوں تک صرف اور صرف موت اگتی ہے، اور جن راستوں پر ایک بار توپ گاڑ دی جائے
ان پر واپسی کا سفر محال ہوتا ہے۔ بے وقوف انسان اب افغانستان میں کچھ نہیں سوائے ٹیکسلا، موہنجو دڑو اور ہڑپا جیسے چند شہروں، تھوڑی سی آج جلی ہڈیوں، بے شمار بے گور و کفن ناشوں اور ہزاروں لاکھوں رائفلوں، توپوں اور گولیوں کے۔ ہاں، اب وہاں کچھ نہیں۔ جب کہیں سے زندگی، تہذیب اور معاشرت کے قدم اکھڑ جائیں تو انہیں دوبارہ استوار ہونے کے لیے صدیوں کی جدوجہد چاہیے ہوتی ہے، کئی نسلوں کی قربانیاں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کا خون چاہیے ہوتا ہے۔ یہ لوگ گری دیواروں، بنجر زمینوں اور جلے باغوں کی آباد کاری کے لیے اپنی بچی کچی نسل داؤ پر لگانے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ یقین ان کے وجود کا حصہ بن چکا ہے کہ اب افغانستان کبھی آباد نہیں ہوگا۔ میں پیچھے مڑا تو میرے سامنے بہت بڑا شہر تھا، پشاور، جدید دنیا کا ایک جدید شہر، اور اس سے پیچھے اور بھی بہت سے شہر تھے، زندگی کی گہما گہمی سے لبریز، بھاگتے دوڑتے چیختے چلاتے شہر، اور پھر ان شہروں اور ان سڑکوں بستیوں سے ہوا کا ایک بگولا اٹھا اور آ کر میری ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ میں نے دیکھا اس بگولے میں گلتے سڑتے گوشت کی تیز بو، بہت سے ٹوٹے خوابوں کی چبھن اور بے راہ روی کی بے انتہا حدت تھی۔ میں نے پوچھا، کہیں ایک اور افغانستان تو نقل مکانی کے لیے کھڑا نہیں ہوا؟ ہمراہی نے جواب دیا، افغان گھر سے نکلے تو پاکستان ان کے لیے جائے امان بن گیا، لیکن اگر پاکستانی گھروں سے نکل پڑے تو کہاں جائیں گے؟ ہاں، میں نے سوچا، جن کے سامنے کوئی مدینہ ہو انہیں اپنے مکہ سے ضرور ہجرت کرنی چاہیے، لیکن دنیا میں جن کے لیے ایک بھی انصار نہ ہو انہیں نقل مکانی کی حماقت نہیں کرنی چاہیے کہ آسمان سے ٹوٹے تارے اور بنیاد سے اکھڑی قوموں کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔